اب یہ کہ اہل خبیث اہل حدیث کا حدیث متواترہ کو نہ ماننا یا پھر کسی حدیث کا جو ہے انکار کرنا، تو یہ ان کی شامت نفس ہے نا، ٹھیک ہے۔ غیر مقلدوں کے تعلق سے چل رہا تھا دوسرا مسئلہ تقلید کی اہمیت کا، ٹھیک ہے، پیج نمبر 541 پر کہہ رہے ہیں ہم نے رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جال حق اول حصہ میں مسئلہ تقلید پر بہت تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ وہ کیوں اہم ہے، جس کا جواب آج تک وہابیوں سے غیر مقلدوں سے نہ بن سکا۔ ہاں، جسے شوق ہو وہاں پر جا کر کے خود مطالعہ کر لے، لیکن یاد رکھیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بعض وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کیا۔ وہ حضرات آسمان نبوت کے تارے ساری امت کے وہابی ساری امت کے لیے ہادی و امام ہیں، ہے نا۔ ان کے حق میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوئی ہے، کیا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ جو ہے آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں، تم ان ستاروں میں سے کسی بھی ستارے کو پکڑ دو، تم ہدایت پر رہو گے، ہے نا۔ یہ حدیث پاک ہے۔ رب تعالیٰ نے انہیں حبیب پاک کی صحبت پاک کی برکت سے گمراہی اور بدعقیدگی اور فسق و فجور جیسی بلاؤں اور آلائشوں سے محفوظ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پرہیزگاری کا کلمہ ہی لازم فرما دیا، اور یہ ان کے لیے وہ اس چیز کے بہت زیادہ حقدار تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ فرمایا صحابہ اکرام کی بابت وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالنِّفَاقَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وغیرہ، نفاق نہیں، والفسوق والعصیان، کہ آپ لوگوں کے دلوں میں جو ہے فسق و فجور سے، گمراہی سے، گناہوں سے نفرت ڈال دی گئی ہے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لہٰذا ہر ایک سے جنت کا وعدہ لیا ہوا ہے، تم سب جنت میں جاؤ گے، ہے نا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر ہم بھی ان کی طرح ایمان لے کر کے آئیں تو ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہاں، ہدایت پہ رہیں گے۔ تو لہذا ان کو ایسی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کی تقلید کرتے۔ البتہ خلیفہ دوئم اور خلیفہ سوئم وغیرہ کے زمانے میں ان چیزوں کا خیال رکھا گیا کہ فتویٰ دینے کے لیے چند ہی صحابہ کا انتخاب کیا گیا، ہے نا، اور احادیث شریفہ کو تو جمع بہت سارے لوگ کرتے تھے، لیکن فتوے جو نوپید مسائل میں دیا کرتے تھے تو وہ چند صحابی ہی تھے۔ اس بارے میں احادیث بہت ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی دنیاوی آخری جو ہے جس آدمی یا جس راستے پر ہو، جس مسئلے کو عام مسلمان اچھا کہیں واقعی وہ کام اچھا ہو جاتا ہے، جس کو برا کہیں وہ واقعتاً برا ہی رہتا ہے۔ دیکھ لو مسلمان تقلید کو اچھا کہتے ہیں، تقلید اچھی ہے، مقلد ہونا اچھا ہے، غیر مقلدوں کو برا جانتے ہیں، لہذا تقلید اچھا راستہ، مقلدین اچھی جماعت ہے، تقلید کرنے والوں کی جماعت اچھی جماعت ہے۔ اس بارے میں حدیث بہت زیادہ موجود ہیں کہ تقلید کرنا چاہیے، تقلید کرنا اچھی بات ہے۔ اتبعوا سواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار وغیرہ جیسی بہت ساری حدیث ہیں جو اس بات پر دلالت کر رہی کہ نئی تقلید کرتی رہنی چاہیے، بغیر تقلید کے تحقیق نہیں ہے اور زندگی نہیں ہے نا۔ اور وہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تقلید نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا ہے ویسا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ہر انسان کا دین برابر ہے۔ تو وہابی اور حدیث کے بارے میں آپ بتائیں، یہ وہابی اور اہل حدیث بھی تو نام صحیح نہیں ہے، کہا کیوں؟ کہا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیر مقلدوں کا جو اصلی نام ہے وہابی اور لقب نجدی ہے، کیونکہ
ان کا جو مورث اعلیٰ ہے وہ محمد بن عبد الوہاب ہے، جو نجد کا رہنے والا تھا، لیکن ان کا نام حالیہ میں جو ہے غیر مقلد بھی رکھا گیا ہے نا، کچھ کا۔ احمد قادیانی کی امت کو مرزائی بھی کہتے ہیں، اور قادیانی بھی پہلے مطلب جو ہے مورث اعلیٰ تھا، یہ سب اسی لیے جیسے کہ قادیانی کے ماننے والوں کو قادیانی کہتے ہیں، ایسے ہی ان کے ماننے والوں کو نجدی وغیرہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ نجد تھا، نجد کا تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث یا عامل بالحدیث کہتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو اپنے آپ کو فخریہ طور پر وہابی کہتے تھے، چنانچہ ان کی بہت سی کتب کے نام تحفہ وہابیہ وغیرہ بھی ملتے ہیں، مگر یہ لوگ اب وہابی کے نام سے چڑھتے ہیں۔ ہاں، حضرت کے زمانے کی بات ہو رہی، اور اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں تو یہ فخر کرتے ہیں بھائی کیا نہیں ہم وہابی ہیں، ہے نا، لیکن ان کے عقائد و اعمال وہ تو سب کو ہی پتا ہے کتنے گندے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ دنیا میں کوئی شخص اہل حدیث یا عامل بالحدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی کا اہل حدیث یا عامل بالحدیث ہونا ایسا ہی ہے جیسے کہ ناممکن ہونا۔ دو نقیضوں کا ملنا، دو ضدوں کا ملنا جیسا کہ ناممکن ہوتا ہے، ایسے ہی اس کا بھی ہے، لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے، ہے نا۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ حدیث کے لغوی معنی ہے بات، گفتگو یا کلام کے، رب فرماتا ہے وَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور بھی بہت ساری آیت اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے یہاں لکھی گئی ہیں کہ حدیث کا مطلب بات ہوتا ہے رسول پاک میں۔ تو کہہ رہا ہے اہل حدیث یعنی بات والے، ٹھیک ہے۔ اصطلاح شریعت میں حدیث اس کلام و عبارت کا نام ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال، اسی طرح صحابہ کے اقوال و اعمال بیان کیے جائیں ہیں۔ لہٰذا اب اس عامل بالحدیث فرقے سے ایک سوال کیا جاتا ہے، کیا کہ تم کون سی حدیث کے عامل ہو، لغوی یا اصطلاحی؟ اگر لغوی اعتبار سے لغوی حدیث پر عمل کرنے والے ہو، ہر ناول گو قصہ خواں وغیرہ اہل حدیث، تو وہ اہل حدیث اہل خبیث ہو جائیں گے ہر سچی جھوٹی بات کا عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور اگر اصطلاحی، تو کہا اصطلاحی ہو تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہر حدیث پر عمل کرتے ہو یا بعض پر، لہذا کہہ رہا ہے دوسری بات تو غلط ہو جائے گی کہ بعض والی، کیونکہ بعض پہ تو سبھی لوگ عمل کرتے ہیں، وہی کیا ہم بھی تو امام شافعی، امام حنبلی وہ بھی سب کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا کہ نہیں سب حدیثوں پہ عمل کرتے ہو تو یہ ہو نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ کسی حدیث میں کسی مسئلے کا کو ثابت کیا گیا، بیان کیا گیا، کسی میں اسی کی نفی آ گئی۔ جیسے ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ قبروں پر مت جایا کرو، ہے نا، قبروں کی زیارت مت کیا کرو، وہ لوگ چلے گئے، وہ پتھر ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن بعد میں فرمایا کہ جاؤ، جایا کرو، اپنے مرحومین کے لیے ثواب ایصال جو ہے ثواب ایصال کیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گے۔ تو اب تم جو ہے سب حدیثوں پہ عمل کرنے والے ہو تو دونوں پہ کیسے کرو گے؟ ہو نہیں سکتا، لہٰذا تم بیچ میں پھنسے ہوئے ہو، نہ عامل بالحدیث ہو، نہ اہل خبیث ہو، مطلب نہ اہل حدیث ہو اہل خبیث ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جو ہے پوری حدیث پر بہر کیف۔ ہم نے جو اتمام حجت کے لیے دلیلوں کو قائم کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کا شکر یہ ہے کہ یہ کتاب رمضان 1376 ہجری، اپریل 1957 روز دوشنبہ کو شروع ہو کر 3 ذی الحجہ 1376 ہجری
یکم جولائی 1957 بروز دوشنبہ، یعنی 2 ماہ 2 دن، اتنی مدت میں ختم ہو گئی یہ کتاب۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے اسے قبول فرمائے اور میرے گناہوں کے لیے میرے لیے کفارہ سیئات اور صدقہ جاریہ بنائے، آمین اللہم آمین۔ مسلمانوں کے لیے اسے نافع بنائے، جو کوئی اس کتاب سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ سے کسی گناہ گار کے لیے حسن خاتمہ مجھ سے گناہ گار کے لیے حسن خاتمہ اور معافی سیئات کی دعا کرے کہ اسی لالچ میں نے یہ محنت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھے معاف فرمائے، ہے نا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ کتاب جو ہے 1957 جولائی میں لکھ دی گئی۔ آج درس جال حق اختتام ہوا، ہم جو ہے فاتح خوانی کر لیتے ہیں اور جو ہے